زکوٰۃ کے بنیادی مسائل بیان کر دوں بھائی. یہ پھر الگ سے ہیلو بھائی یہ شارٹ کلپ الگ سے زکوٰۃ کے مسائل کا رکھیے گا. پہلے ہے کوئی یہ کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سال گزرنا کسے کہتے ہیں, اور تھوڑا سا خشک موضوع ہے لیکن 10-15 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. زکوٰۃ جو ہے نا کس پر لازم ہوتی ہے, کیسے لازم ہوتی ہے, کیوں لازم ہوتی ہے, کس کو دینی ہوتی ہے, کس کو نہیں دے سکتے, سال کیسے گزرتا ہے, تو اس کے موٹے موٹے مسائل بیان کروں گا. ایک کلپ بھی تیار ہو جائے گا, یہ بھی ذہن میں اللہ نے ڈال دیا, چلو یہ ڈھنگ کی بات ہو جائے گی. تو پھر کوئی بھی پوچھتا ہے نا, لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کو 1-آدھا گھنٹہ لگتا ہے سمجھانے میں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سے بالکل عاری ہوتے ہیں. اب شروع سے کون سمجھاتا ہے ہر آدمی کو, اور پوچھتے بہت ہیں. تو اب جو بھی پوچھے گا اس کو بولوں گا بھائی یہ والا کلپ سن لیں, اس کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آئے پھر وہ والی چیز پوچھ لیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے پوچھے کہ پورا اسلام مجھے سمجھا دیں, میں مسلمان ہوا ہوں مجھے پورا اسلام سمجھا دیں. پورا اسلام تو وہی ٹائم لگے گا سمجھانے میں. مسلمان آپ ہوئے ہیں, آزمائش میں آپ ہم کو ڈال رہے ہیں. تو زکوٰۃ کے بارے میں خوب غور سے سنیں, خود مفتی بن جائیں زکوٰۃ کے مسائل میں. اگر آپ نے تھوڑا دماغ لگا کے بیداری کے ساتھ سنا انشاءاللہ چیمپئن بن جائیں گے, بلکہ بہت سے علماء سے بھی آگے نکل جائیں گے. سب علماء سے نہیں, بہت سے. سب علماء میں تو بہت بڑے بڑے علماء اکیلے, ان کے تو پیچھے ہی رہیں گے آپ. بہت سے کا مطلب یہ کہ بہت سے طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں, ان کو زکوٰۃ کے مسائل کی پریکٹس نہیں ہوتی, تو وہ اس لیے جانتے نہیں ہیں. وہ جب تک عملی زندگی میں نہیں آتے, لوگ ان سے نہیں پوچھتے, تحقیق نہیں کرتے, وہ اس وقت تک نابلد ہی ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہوتی ہے. سب سے پہلا سوال, اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے. کتنی؟ 4. پشتو میں سلور کہتے ہیں, اردو میں 4, عربی میں 4. انگلیوں کے حساب سے اتنے بنتے ہیں, کیونکہ پھر فون کر کے پوچھیں گے کتنی پر فرض ہوتی ہے, مجھ سے پوچھیں گے دوبارہ. ہر زبان میں آپ کو سمجھا دیا. انگلیوں کے حساب سے بھی کتنی ہیں؟ 4. اب ویڈیو تو بن نہیں رہی تو انگلیاں نہیں آ رہی ہوں گی, لوگ پوچھیں گے کتنی انگلیوں کا اشارہ کیا تھا آپ نے؟ 4. صحیح ہے, رٹا لگا کے یاد کر لیں. سب سے پہلے سونا, سونے پر بہرحال زکوٰۃ دینی ہے, استعمال میں ہو یا نہ ہو. کتنا ہو سونا یہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں میں, اس طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ سبق یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سونا. سونے سے مراد وہ سونا نہیں تکیے کے قریب سونا. ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ حضرت, میں نے کہا یار آپ بہت عرصے سے بے روزگار تھے, کوئی روزگار ہوا؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, میں نے سونے کی دکان کھولی ہے. میں نے کہا یار کہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی آپ کے پاس اور اب آپ نے سونے کی دکان؟ کہہ رہے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے مل کے کھولی, ہم دونوں نے سونے کی دکان. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے یہ سوتا ہے, 12 گھنٹے میں سوتا ہوں. سونے کی دکان ہے. انویسٹمنٹ کے لیے پیسے ہی نہیں ہے تو یہی ہوتا ہے, شٹر کھول کے سو جاتے ہیں, کسٹمر آتا نہیں ہے, کچھ دیر یہ سوتا ہے, کچھ دیر میں سونے کی دکان کھول لی ہم. تو سونے سے میری مراد کیا ہے؟ گولڈ, ایک چیز. نمبر 2 چاندی, جس کو سلور کہتے ہیں انگلش میں. چاندی پر بہرحال زکوٰۃ ہے, چاہے آپ کے استعمال میں ہو, زیور کی شکل میں ہو, انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو. تیسری چیز ہے کیش رقم. کیش رقم, قائد اعظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ڈالر, ریال, جو بھی سکہ رائج الوقت ہوگا, کرنسی. کرنسی آپ کی جیب میں ہو یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو یا آپ نے کسی کو قرضہ دی ہوئی ہو اور واپس ملنے کی امید ہو. 3 شرطیں ہو گئی. قرضہ بشرطے کہ واپس ملے وہ. اگر آپ کو امید ہی نہیں ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو نہیں ہے. امید نہیں ہے, پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, زکوٰۃ نہیں. چاہے بعد میں مل بھی جائے پھر بھی نہیں ہے زکوٰۃ. احتیاطاً دے دیں تو اچھا ہے. خیر, تیسری چیز کیا ہو گئی؟ کرنسی. اور چوتھی چیز مال تجارت. تجارت کا مال یعنی بزنس کا مال, وہ نہیں جسے ہم عرف میں بزنس کہتے ہیں,
بلکہ شریعت کی نظر میں تجارت کا مال وہ ہے جب آپ اس کوئی چیز خریدتے ہیں نیت استعمال کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے جیسے ہی قیمت بڑھے گی اسے سیل کر دوں گا، میں بیچ دوں گا اسے۔ گاڑیاں آپ خریدتے ہیں، گاڑیوں کا کسی کا شو روم ہے تو وہاں گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں اس کے پاس؟ چلانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کی۔ ان تمام گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اتوار بازار میں پرانی گاڑیوں کا جو بازار لگتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی استعمال شدہ گاڑیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ تو آپ نے چلائی دل بھر گیا بیچ بھائی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے خریدی ہوتی ہے، تھوڑا کام کرایا، اس ہفتے بیچنے کے لیے کھڑی کر دی۔ انہوں نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کے لیے، درمیان میں چلائی بھی ہے، لیکن اصل نیت کیا تھی؟ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ دکان میں جتنا سامان دکاندار کے پاس ہوتا ہے، آٹا، دال، چینی، پتی، یہ ساری چیزیں دکاندار نے خریدی ہیں بیچنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا تاکہ بات ذرا صاف ہو جائے کہ کون سا مال تجارت کا ہے، کون سا تجارت کا نہیں ہے۔ آپ سے سوالات بھی پوچھوں گا۔ ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے، اس میں کپاس آتی ہے، کپاس سے مقصد کیا ہے؟ کپڑا بنا کے بیچیں گے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ اب اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں کروڑوں خربوں کی تو خیر نہیں ہوتی، کروڑوں کی ہو سکتی ہیں۔ وہ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں، بتاؤ ان مشینوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہے بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں ہوگی، اور کون کہہ رہے ہوگی؟ جلدی جلدی بتائیں۔ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بزنس کا حصہ ہیں، لیکن شریعت میں اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روئی خریدی ہے کپڑا بنا کے بیچنے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ دکاندار کے پاس جتنا سامان پڑا ہوا ہے، شوکیس جس میں سامان رکھا ہوا ہے، شوکیس پہ بھی ہوگی نا زکوٰۃ؟ بھائی شوکیس دکان اس کی بھری بھی اسی وجہ سے ہے، ہوگی؟ نہیں ہو، کیونکہ وہ شوکیس کا کاروبار نہیں ہے اس کا۔ کیا خیال ہے؟ شوکیس کا کاروبار ہوتا تو یو پی پہ بیٹھا ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ اس کا کام کیا ہے؟ آٹا، دال، چینی، پتی، یہ سب چیزیں بیچنا غریبوں کو۔ اچھا خیر، اس کے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اتنے مہنگے مہنگے، ملت فین، پاک فین، ان پہ زکوٰۃ ہے؟ دکان کے جو پنکھے، بھائی یہ بچوں کو ذرا کوئی کنٹرول میں کرے، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو صرف جو بیچنے کے لیے جو مال خریدا ہے اس پر ہے، اور کسی چیز پر نہیں۔ اور کوئی مثال مزید دینے کی ضرورت ہے یا سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک اور مثال دے دوں۔ آپ نے پلاٹ خریدا جاوید، اچھا ایک تو یہ شرط ہو گئی، دوسری شرط، بلکہ شرط نہیں، اس کو احترازی مثال کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدی، نیت یہی تھی، بعد میں اس پہ دل آ گیا آپ کا کہ یار رکھ لو، کیا کرو؟ رکھ لو، زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلے دن خیال آیا نہیں نہیں چلو بیچ دو، اب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ جب ایک دفعہ نیت تبدیل ہو گئی تو وہ مال تجارت سے نکل گیا۔ تو مال تجارت کی پکی ڈھکی تعریف کیا ہوئی؟ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور تاحال وہ نیت برقرار ہو۔ تاحال کا مطلب بتاتا ہوں، تاحال مطلب زکوٰۃ دینے کی جو تاریخ آئے گی اس وقت تک وہ نیت برقرار ہو۔ بیچنے کی نیت سے خریدی، بعد میں نیت بدل گئی، خواب دوبارہ بیچنے کی نیت ہو یا نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت نیت استعمال کی تھی، بعد میں بیچنے کی بن گئی تو بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اچھا، جتنی بھی چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں سب پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو 4 چیزیں یاد رہیں گی: سونا، چاندی، تجارتی مال اور کیش۔ اب میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کے پاس 25 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کی ہے اور 24 آپ نے دنیا کے سامنے شو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم معمولی آدمی نہیں ہیں۔
یہ ضرورت میں داخل نہیں ہے یہ گاڑیاں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کون کہہ رہے ہوگی، کون کہہ رہے نہیں ہوگی؟ ہوگی، آپ دے دیا کریں پھر، صحیح ہے، جو کہہ رہے ہوگی وہ دے دیا کریں۔ بھائی نہیں ہوگی، یہ شو کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ شو مارنے کے لیے۔ بعض لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، شو کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پیسہ سے تو پیسے پہ تو میں نے بتا دیا وہ تو ہوگی کیش رقم پہ، لیکن جو چیزیں ہیں نا وہ اگر شو مارنے کے لیے، گناہ تو ملے گا، شو کے لیے کیوں رکھی ہوئی ہے، مگر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پہ۔ تو آپ کے پاس 6 بنگلے ہیں، باتیں کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ بولنے کے تو پھر تھوڑی پیسے لگتے ہیں، خوش ہو جائیں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں مثال جھوپڑیوں کی دوں اچھا نہیں لگے گا۔ کتنے بنگلے ہیں؟ 6 بنگلے۔ ڈیفینس میں آپ کے پاس ہزار گز، آپ کے پاس کیوں، میرے پاس ہونے چاہیے، میرے پاس ڈیفینس میں ہزار گز کے کتنے بنگلے ہیں؟ 6۔ ایک میں میں رہتا ہوں، 6 میں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، خوب بزنس چل رہا ہے میرا، ایک بنگلے سے لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، ظاہر ہے کما کے دے رہے ہیں وہ بنگلے مجھے، بزنس کاروبار، ان پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ ہونی چاہیے بھائی، 6 بنگلے کما کے دے رہے ہیں، بولو بھائی، آپ بتائیں، مجھے بتائیں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جن کا خیال ہے نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں، جن کا خیال ہے زکوٰۃ ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت افسوس کی بات، بہت، ابھی بتایا ہے کہ بھائی بزنس کا مال اسے نہیں کہتے جو پیسے کما کے دے رہا ہے، وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ یہ بنگلے بیچنے کے لیے ہوتے تو کرائے پہ کیوں چڑھاتا میں اس کو؟ یہ تو کرائے پر دیے ہوئے میں نے، تو ان بنگلوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے کرائے پر ہوگی، بنگلوں پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ ہاں اگر میں ٹھیکیدار ہوتا، اللہ نہ کرے، اور میں نے یہ 6 بنگلے خریدے ہوتے، نیت یہ تھی کہ جیسے ہی قیمت چڑھی بیچ دوں گا، یہ قیمت نہیں بھی چڑھی بیچ دوں گا میں، بہرحال اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے، پھر ان 6 بنگلوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ بھائی یہ بچوں کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں؟ ایک صاحب ذرا اوپر جائیں اور ان بچوں کو کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کروائیں جا کے۔ تو مزید مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، بنگلہ سمجھ میں آ گیا، گاڑی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جی، پلاٹ قبضے میں آنا ضروری نہیں ہے، پلاٹ ایسی چیز ہے جو قبضے کے بغیر بھی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ پلاٹ آپ نے جاوید بحریہ کا خریدا، صحیح ہے نا، جب آپ کے نام ہو گیا، بلکہ نام بھی نہیں ہوا، جس وقت آپ کی ملکیت حاصل ہو گئی، یعنی آپ کو بیچنے کا حق حاصل ہو گیا، تو آپ کی ملکیت میں ہے وہ، سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں کرائے پہ دینے کے لیے خریدی ہے تو پھر تھوڑی ہوگی یہ زکوٰۃ، بیچنے کے لیے خریدی ہو نا، کتنی دفعہ 10 قسم طرح میں نے مثالوں سمجھایا۔ اچھا 4 چیزیں ہو گئیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے ان 4 چیزوں پہ کتنی مالیت کی ہو تو ہوں گی ہے۔ آپ نے ایک گٹکا خریدا بیچنے کے لیے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ صحیح ہے، تو ظاہر ہے کوئی ویلیو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ ویلیو سمجھیں کہ اصل معیار ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کی قیمت آج کل 35 سے 40 ہزار کے درمیان بنتی ہے۔ تو آپ کے پاس یہ 4 چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے 3 چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا کوئی 2 چیزیں یا ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں، فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ، بلکہ اسلامی سال کی جس تاریخ میں آپ کے پاس زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا 1 اتنی مالیت کی آ گئیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سال کی وہ تاریخ نوٹ کر لیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب یہ ہوتا کب ہے؟ جب کسی کی جاب لگتی ہے، عام طور پر کسی کنوارے چھڑے چھاٹ کی جاب لگتی ہے نا، تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، اچھی تنخواہ مل گئی، 35-40 ہزار آ گئی جی اس کے پاس، اس کو چاہیے کہ وہ جس دن تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے، پوری زندگی کے لیے اس کا
زکوٰۃ کی تاریخ متعین ہو گئی بس. لڑکیوں کے پاس لڑکیاں کب صاحب نصاب بنتی ہیں؟ عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے. زیور جس دن ان کے نام کیا نہیں بلکہ جب ان کے ہاتھ میں آیا, قبضے میں آیا. جس تاریخ کو کسی خاتون کے قبضے میں وہ سونا آ گیا وہ ڈیٹ نوٹ کر لیں. سمجھ رہے ہو بات؟ اور تیسری ایک اور چیز ہے جس سے انسان مالدار بنتا ہے. 3 طریقے ہیں مالدار بننے کے عام طور پہ. ایک, پہلی تنخواہ, غربت کا خاتمہ ہوتا ہے پہلی تنخواہ کے بعد. اب گٹکے کے پیسے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے آپ کو. دوسرا, لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی غربت کا خاتمہ. جہیز تو ملتا ہے اسے لیکن اس جہیز میں زکوٰۃ کی چیز کوئی نہیں ہوتی سوائے سونے اور چاندی وغیرہ کی. تو لہذا سونا آ گیا, گولڈ آ گیا, وہ ڈیٹ نوٹ کر لے. اور تیسری چیز مالدار بننے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ویسے لیکن 3 عام طور پر ہوتی ہیں اس لیے. تیسری چیز ہے کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان کی وراثت. جیسے ہی جس دن باپ کا انتقال ہوا تو ان کی ساری جائیداد کا مالک کون بن جاتا ہے؟ وارثین. تو اس میں اگر کیش اماؤنٹ ہے, سونا ہے, چاندی ہے یا تجارتی مال ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹوں کو چاہیے باپ کی تاریخ وفات, اسلامی تاریخ وفات نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے. وراثت تقسیم تو بعد میں ہوگی مگر مالدار آپ آج کی تاریخ میں بن گئے, لہذا یہ تاریخ آپ پر نوٹ کرنا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور چوتھی چیز جو عام طور پہ کم ہوتی ہے, کسی نے آپ کو کوئی بڑا ہدیہ دے دیا 35-40 ہزار کا, 52.5 تولے چاندی کا, 40,000 روپے لفافے پکڑا کہ یہ جی آپ کی خدمت میں, تو آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نظر میں جس کے پاس 35,000 ہو وہ مالدار ہے. ہمارے ہاں تو غریب ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ مالدار آدمی ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں جس دن یا 3 یا 2 یا 1 چیز آپ کے پاس آئی آپ نے وہ تاریخ کیا کرنی ہے؟ نوٹ کر لینی ہے. بشرطے کہ آپ کے اوپر قرضہ اتنا نہ ہو کہ اگر قرضہ نکالا جائے تو 52.5 تولے چاندی سے کم بن رہی ہو, پھر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پر قرضہ 1 لاکھ ہے اور آپ کو ہدیہ ملا 70,000 کا, تو لاکھ میں سے 70 تو قرضے میں جائیں گے, بچیں گے کتنے؟ 30. تاریخ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرضہ ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے, قرضہ ہمیشہ مائنس, پھر جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اتنا اماؤنٹ بچتا ہے یا نہیں بچتا. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ڈیٹ نوٹ کر لی. مثال کے طور پر 5 محرم تھی, وہ نوٹ کر لی 5 محرم. جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بھائی میں ابھی وہ وہاں تک پہنچا نہیں, ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیٹ آپ نے کیا کرنی ہے؟ فکس کر لینی ہے. دینی کب ہے, کیا کرنا ہے, وہ تو ابھی اگلا اسٹیپ ہے نا, ابھی تو پہلا مرحلہ. 5 محرم مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے, آپ کو 5 محرم کو ڈیٹ نوٹ کر لیں. اب آپ نہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. یہ 4 چیزیں اگر اگلے سال تک آپ کے پاس موجود رہتی ہیں, 4 نہیں رہتی, 3 رہتی ہیں, 2 رہتی ہیں, 1 رہتی ہے, چاہے 1 ٹیڈی پائی کے بقدر بھی کیوں نہ ہو, 1 پائی بھی کیوں نہ ہو, ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی رہتی ہے, چاہے بالکل 0.1 جو ہے نا فیصد کیوں نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلے سال پھر 5 محرم جب آئے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیزیں کتنی ہیں. اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ, قرضے کو مائنس کریں, مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے, جتنی بنتی ہے اس قیمت کو 40 سے تقسیم کریں, جو جواب آئے زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیں. الگ بے شک نہ کریں, حساب لکھ لیں کہ میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ فرض ہے, اماؤنٹ آ جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ 5 محرم کو آپ نے دیکھا کہ بھائی نہیں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے, پچھلے سال تو تھی مگر اب 35,000 سے ڈاؤن ہو گیا ہوں, اس سال آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک اس 5 محرم کو دیکھا جائے گا, 4 محرم کو آپ کے پاس کیا تھا, 6 کو کیا ہوگا, یہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا. 5 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو 1 کروڑ روپے آ گئے آپ کے پاس, سورج غروب ہونے سے پہلے
اور سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ پیسے رہے تو 5 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں، بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، ٹھیک 5 تاریخ کو آ گئے، ان 1 کروڑ پہ بھی زکات دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور کیا ہے کہ اگر 1 دن پہلے 1 کروڑ تھے آپ کے اکاؤنٹ میں، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 1 کروڑ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیے یا چوری ہو گئے، ان پہ زکات نہیں دینی پڑے گی. تو 5 تاریخ کو یعنی 4 تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر 5 تاریخ کے غروب آفتاب تک جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا اس اماؤنٹ پہ آپ نے زکات دینی ہے. اس سے 1 دن پہلے کیا ہے 1 دن بعد میں کیا ہے یہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زکات دینی بھی نہیں ہے، زکات کا حساب کرنا ہے آپ نے کہ بھائی میرے ذمے اس سال اتنی زکات بنتی ہے، وہ پھر آپ فوراً دے دیں، 1-2 دن بعد دے دیں، جب نکال کے رکھ لیں غریب آئے گا تو دے دوں گا میں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے. اب یہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس 5 محرم. یہ تاریخ ایک صورت میں تبدیل ہوگی، ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کی یہ تاریخ آپ ربڑ سے وہ پرانی تاریخ مٹا دیں گے. وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ سال میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں بنتی، آپ 0 میٹر ہو جاتے ہیں. بالکل بھی سونا نہیں ہے، بالکل بھی چاندی نہیں ہے، بالکل بھی کیش رقم نہیں ہے، اور بالکل تجارتی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پرانی والی تاریخ مٹا دیں. اب جب دوبارہ آئیں گے یہ پیسے کتنے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، وہ تاریخ نوٹ کر لینا اور پھر اگلے سال اس تاریخ پر اسی طریقے سے زکات دے دینا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے زکات پہ سال گزرنے کا مطلب. اور زکات کی ہر ایک کی تاریخ کیا ہوتی ہے، ہر ایک کی رمضان میں نہیں ہوتی. آج کل سب رمضانوں میں نکال رہے ہیں، حالانکہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں رمضان میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے جو زکات رمضان ہی میں نکالتا ہو. جس کی 5 محرم کو فرض ہو رہی ہے وہ اگر اس لیے تاخیر کرے گا کہ میں رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی میں تاخیر کرنے پر اجر بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ایک بات یہ، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سونے پر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکات ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھو سونا یہ جو میں نے بتایا نا 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے، یہ جب ہے جب سونے کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو. اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، 1 روپے کی چاندی بھی نہیں ہے، 1 روپیہ سکہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تجارتی مال میں 1 گٹکا بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے جو اس نے بیچا ہو، بیچنے کے لیے جو خریدا ہو، صرف اور صرف گولڈ ہے، تو پھر سونے میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا آپ صاحب نصاب نہیں بنیں گے اور وہ تاریخ فکس نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، 1 روپیہ بٹوے میں، جیب میں، کھانچے میں یا کسی کو قرض دیے ہوئے میں ہوتا ہی ہے، اس لیے علماء جو بتاتے ہیں وہ سونے کا نصاب بتاتے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھا جائے تاکہ آپ پہ زکات تھوڑے سے سونے پہ بھی فرض ہو جائے، کیونکہ زکات بہت بڑی عبادت ہے. اگر فرض نہیں ہوگی تو نہ آپ کو ثواب ملے گا زکات کا، وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں. پھر یہ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اتنا رکھتا ہوں کہ زکات فرض ہو مجھ پہ، تاکہ زکات دینے کا مزہ آئے گا، ثواب ملے گا اسے. تو اس لیے اس میں کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھ لے، یہ جو میں نے سمجھایا. جی ہاں بڑا اچھا سوال ہے. کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ تو آج ہم سن رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کب صاحب نصاب بنے تھے، وہ تو تاریخ ہمیں یاد ہی نہیں ہے. یہ تو اب آج مسئلہ پتا چلا نا، پہلے سے پتا ہوتا تو ہم وہ تاریخ نوٹ کر لیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ پتہ لگائیں. پتہ لگانے کے 4 طریقے میں نے بتائے. سوچیں پہلی تنخواہ کب آئی تھی، اس سے انگریزی تاریخ نکل آئے گی. انگلش سے اسلامی نکالنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے.
انگلش تاریخ سے اسلامی نکالنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں، وہ بتا دے گا آپ کو یہ اس دن یہ اسلامی تاریخ. پشاور والے اس سے ایک دن پہلے کر لیں، ٹھیک ہے. تو اور دوسرا طریقہ خاتون کے لیے جب شادی ہوئی تھی، شادی کی تاریخیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں. ایک سکھ جو تھا نا، وہ کیا کر رہا تھا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے. کسی نے کہا کیا کوئی غمگین ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں، یہ دن میری زندگی میں آیا تھا، دیکھ رہا ہوں کیا. تو وہ دن تو سب کو یاد ہوتا ہے نا، خواتین کو بھی مردوں کو بھی. شادی ہوئی تھی کسی دن تو وہ اس کی انگلش تاریخ معلوم ہوتی ہے، اسی کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سونا ملا ہوتا ہے، تو وہ نکال لیں تاریخ. اور تیسری چیز وراثت، والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو اولاد مالدار بن جاتی ہے. ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے والد کی وہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے. ہدیہ کہیں ملا ہو، اگر آپ نے پورا ذہن پہ دباؤ ڈال دیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، نہیں آ رہی ذہن میں تاریخ، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے 2 رکعت توبہ کی پڑھ کے اللہ سے پہلے معافی مانگیں کہ شریعت کے اتنے بڑے حکم میں نے کوتاہی کی ہے. یہ پہلے سے زکوٰۃ کا مسئلہ علماء سے پوچھنا چاہیے تھا. دیکھو جس کی شادی ہوتی ہے طلاق کے مسائل پہلے پوچھے، طلاق دے کے پوچھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا. تو اسی طرح جب آپ کے پاس مال آنے لگا تو مال آنے سے پہلے آپ پوچھیں کہ بھئی زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں. 2 رکعت توبہ کے پڑھیں، اس کے بعد خوب غور و فکر کر کے کوئی تاریخ نکالنے کی کوشش کریں. نہیں نکلتی تو پھر اپنی طرف سے ایک تاریخ فکس کر لیں، پھر بے شک رمضان میں کر لیں وہ، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب نہیں نکل رہی تو کیا کریں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. تو پھر کیا، چلو یکم رمضان کو نکال دوں گا، لیکن پھر زندگی بھر کے لیے کیا ہو گئی، یکم رمضان. ٹھیک ہے نا، آسان ہو گیا مسئلہ. جی بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سال گزرے گا نا آپ کا، 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے تھے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس چیزیں آئی تھیں، یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ نہیں. تو اگلے سال 5 محرم کو آپ حساب کریں گے. 5 محرم سے پہلے کیا ہے، 5 محرم کے بعد کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر 5 محرم سے پہلے 4 محرم کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے اور وہ 5 محرم تک باقی رہ گئے، تو 1 کروڑ پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، حالانکہ اس پہ سال نہیں گزرا ہے. لیکن چونکہ آپ صاحب نصاب بن چکے تھے، صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر گیا آپ کو، اس لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ. اور اگر پہلے سے 1 کروڑ تھے، 4 محرم کو آپ نے 1 کروڑ خرچ کر دیے یا چوری ہو گئے، تو 5 محرم کو ان 1 کروڑ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، حالانکہ ان پہ سال گزر چکا ہے. لیکن چونکہ 1 دن باقی تھا ابھی، لہذا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی. جی بھائی. ہاں ہاں ختم ہو گئی تو ہو گئی. میں نے بتایا 5 تاریخ کو دیکھیں گے کیا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، نہیں تھا، ختم. جاب لگی اس کے بعد وہ بس تاریخ نوٹ کر لی نا، اب درمیان میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے، یہ تھوڑی دیکھا جائے گا. یہ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے پورے سال دیکھنے میں کتنا پیسہ رہا. تو بس وہ 5 محرم کو دیکھے گا. اگر اس کو تنخواہ 5 محرم کو ملی ہے، پوری تنخواہ پہ زکوٰۃ ہے. 4 کو ملی اور کھا گیا، نہیں ہے. مدت ذل ہلا لیا، جو ملا کھا لیا، جیسے ہی پیسے ملے کھا لیے اس نے. جی بھائی. ہاں ڈیٹ یاد آ گئی اس کو، تو حساب اندازہ لگائے. ڈیٹ یاد آئی 5 سال پہلے ہی کہ بھئی میں تو 4 محرم کو صاحب نصاب بنا تھا، لیکن میں تو رمضان میں حساب کرتا ہوں. تو اندازہ لگائے، تھوڑا دماغ پہ دباؤ ڈالے، بینک کی جو اسٹیٹمنٹ نکالے اس میں دیکھے بھئی کتنے اماؤنٹ تھے اس تاریخ کو میرے پاس، تھوڑا دماغ لگائے، کیونکہ زکوٰۃ ایک رکن ہے، اس میں کمی بیشی، اگر کمی ہو گئی ہے تو بیشی کر لے، بیشی ہو گئی ہے تو وہ غریبی میں ہو گیا، صدقہ ہو گیا وہ. ساری پے کرنی ہوں گی. جی جی جی. زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، وقت پہ ادا نہ کرو تو دینی پڑتی ہے بعد میں. جی آپ پہلے سوال. عورت کی زکوٰۃ جو ہے نا، جب وہ اس کے پاس سونا آ گیا تو اس کی زکوٰۃ میاں دے گا یا کون دے گا؟ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہی دے گی زکوٰۃ.
اب خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا ہے، اتنے پیسے تو نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ تو شریعت کہتی ہے اس سونے کو بیچ کے دیں، البتہ شوہر بہت اچھا ہو۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شوہر اگر بہت اچھا ہے تو وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب بھی کسی کی طرف سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ دے دی، اس کو پھر بتایا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے اس سے اجازت لیں، وہ کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے دے دیں آپ میری طرف سے زکوٰۃ، قبول ہے، پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہوگی۔ پہلے آپ نے دے دی پھر نہیں ہوگی۔ کیا آپ پوچھ رہے تھے طارق بھائی؟ ایک منٹ پہلے کافی دیر سے